السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد ستر قریشی اور اپنے پروگرام کھانا کھلانا ملنا ملانا کے اس اسپیشل ایپیسوڈ جس میں کوالالمپور ملیشیا میں ہونے والی وہ تقریب جو ہمارے ہائی کمیشن کے زیر انتظام منعقد ہوئی، جس میں انہوں نے 5 فروری کے حوالے سے یوم کشمیر بنایا اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے نہ صرف ہماری ہائی کمیشن محترمہ آمنہ بلوچ صاحبہ بلکہ ان کے عملے کے افراد اور ہمارے محب وطن پاکستانیوں نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ تو آئیے اس تقریب کے پروگرام کو اب ہم سنتے ہیں کہ ہماری رپورٹر جاسمین آپ کو تقریب کے حوالے سے کس طرح سے اپڈیٹ کرتی ہیں۔ آج ملیشیا میں پاکستان ہائی کمیشن نے 5 فروری کشمیر ڈے کے حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام کیا، جس میں ملیشیا میں مقیم پاکستانی اور سفارت خانہ کے اسٹاف نے شرکت کی۔ اس سادہ سی تقریب کا افتتاح پاکستانی ہائی کمشنر محترمہ آمنہ بلوچ صاحبہ نے کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ آمنہ بلوچ صاحبہ نے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کیا اور بھارتی فوج کے مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت کے جائز حق سے ہمیشہ کے لیے محروم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا ہے اور نہ ہی ہو سکے گا۔ بھارت کو اس کے مذموم مقاصد میں ہمیشہ ناکامی ہوگی۔ آج کشمیریوں کے بنیادی حقوق غصب کرنے والے ہندوستان کا چہرہ عالمی برادری کے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو چکا ہے۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں نے وہاں کے نام نہاد جمہوریت کی کلئی کھول دی۔ تقریب میں پاکستانی ہائی کمشنر محترمہ آمنہ بلوچ صاحبہ کے علاوہ ہیڈ آف چانسلر شہزاد حسین نے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کا بیان پڑھ کر سنایا۔ تقریب میں پاکستانی ہائی کمشنر محترمہ آمنہ بلوچ صاحبہ کے علاوہ ہائی کمیشن کے اسٹاف، جن میں ہیڈ آف چانسلری شہزاد حسین، کمرشل کونسلر شفقت نیازی اور ملٹری اتاشی کموڈور ابرار حسین، اسٹاف اور آفیسرز کے ساتھ ساتھ روزنامہ پاکستان کے نمائندہ خصوصی فاروق ڈوگر نے شرکت کی۔ آئیے ناظرین، اب ہم پاکستانی ہائی کمشنر محترمہ آمنہ بلوچ جو صدر پاکستان جناب عارف علوی کا بیان پڑھ رہی ہیں وہ سنتے ہیں۔ اپنے کشمیری بھائیوں کو حق خود ارادیت کے حصول کی مسلسل جدوجہد پر بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بھارت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع حیثیت تبدیل کرنے اور مقبوضہ علاقے کے آبادیاتی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی غرض سے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کیے۔ حق خود ارادیت اقوام متحدہ کے چارٹر کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کے تمام بڑے معاہدوں میں موجود بنیادی حقوق میں سے ایک ہے۔ غیر قانونی طور پر مقبوضہ کشمیر میں محکوم کشمیریوں کے اس حق سے انکار انسانی وقار کی نفی ہے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے آئیے ناظرین، اب ہم ہیڈ آف چانسلری شہزاد حسین نے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کا بیان پڑھ کر سنایا، وہ سنتے ہیں۔ This 5th February, we reaffirm our unflinching solidarity with the Kashmiris in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The entire Pakistani nation stands with them in their valiant struggle to secure their inalienable right to self-determination. For 18 months now, IIOJK is under continuous Indian military siege, with Kashmiris virtually caged in their own homes, reeling under communications blockade and facing severe restrictions on the media.
Their political leadership continues to be incarcerated under the suffocating military siege, and in the face of prevailing COVID-19 pandemic, the Indian Army has continued cordon and search operations, staged fake encounters, and indulged in a killing spree of Kashmiri youth in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, thus further accentuating the grave human rights tragedy there. Following extremist Hindutva ideology, the RSS BJP regime has also embarked on a design to change the demographic structure of the occupied territory and obliterate the distinct Kashmiri identity. Apart from new domicile and property laws, the rules changing the official status of Urdu language are all part of this sinister campaign. The international media, UN Secretary General, the UN High Commissioner for Human Rights, world parliaments, human rights and civil society organizations have highlighted the grave human rights violation in IIOJK, including detentions without trial, use of pellet guns, and extrajudicial killings. The international community must continue to act in support of the fundamental freedoms and basic human rights of the Kashmiris and urge India to allow the UN fact-finding mission to investigate the grave human rights violations in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. India must allow the United Nations Military Observer Group in Pakistan and India unhindered access to carry out its mandate. If India has nothing to hide, it must allow international media and civil society to visit and report on the human rights situation in IIOJK. Pakistan reiterates its call on the international community to hold India accountable for its egregious violations of human rights and serious crimes against the Kashmiri people. Pakistan also reaffirms full support for its Kashmiri brothers and sisters. This solidarity will continue until the Kashmiris achieve their inalienable right to self-determination as enshrined in the UN Charter and relevant UN Security Council resolutions. This is the only course to durable peace, security and development in South Asia. Thank you. کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے اتوار کو نئی AQ گلوبل نیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے.